بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام انسائڈ دی نیوز میں ہوں ڈاکٹر ثنا علی. اس وقت پورے ملک میں بات ہو رہی ہے فیض حمید کی. فیض حمید نے کیا کیا اور اس وقت عمران خان صاحب نے کیا کیا, اور ساتھ ہی یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ دوسری حکومتی پارٹیز جو ہیں وہ کیا کر رہی ہیں. تمام مدعا اپنی جگہ ہے, لیکن کراچی ابھی بھی نظروں سے اوجھل ہے. وہی کراچی جو کہ معاشی ہب بھی ہے, اور یہ صرف باتیں نہیں ہیں. یہاں کا نوجوان اب باقی ہی پریشان ہو گیا کہ اس کا مستقبل کیا ہے. کام کرنے کے لیے وہ کمپیوٹر کے پیچھے کا سہارا لیتا ہے, اور کمپیوٹر کے پیچھے بھی وہ نہیں جو ہم لفظی گفتگو کر رہے ہیں. یہ وہی نوجوان ہے جو دنیا کے 5ویں بڑے ممالک میں سے ایک ملک آپ کا پاکستان آتا ہے, جس کا نوجوان کمپیوٹر کے پیچھے سے بیٹھ کے کام کر رہا ہے اور پاکستان کی اکانومی کو سپورٹ کر رہا ہے. لیکن وہ کیسی اکانومی کو سپورٹ کرے گا جب یہاں پہ انٹرنیٹ کی فیسلٹیز ہی نہیں ہوں گی. جی جناب, یہاں پہ کتنے میرے نوجوان ہیں جو تھک ہار کے یہ تو سوچا انہوں نے کہ کمپیوٹر پہ بیٹھ کے کام کریں گے, لیکن اس کے باوجود اس کے بعد ہوا یہ کہ انٹرنیٹ پہ بھی روزانہ ایک پابندی کا سلسلہ جاری ہے, جس کی وجہ سے نوجوانوں کو مسائل ہیں. یہ ایک طرف تھا. پھر یہاں پہ آپ ٹریفک ایشوز کو لے لیں یا تعلیم کے مسائل کو لے لیں, مسئلہ کہیں سے حل نہیں ہو رہا. کاش کہ کوئی ایک ڈپارٹمنٹ ہی اپنی ضرورتوں کو, اپنی چیزوں کو, اپنی باتوں کو, جو کہے ہوئے لفظ ہیں ان کو محسوس کر لیتا تو چیزیں بہتر ہو جاتی. کراچی میرا ہے, کراچی میرا ہے کہ صدا دینے والی تمام اسٹیک ہولڈر جماعتیں, باتیں تو بہت ہیں, دعوے تو بہت ہیں, لیکن میرا وہی کراچی ہے جس کی سڑکوں پہ BRT کے نام پہ روڈیں جب بنتی ہیں تو پانی کی پائپ لائن ٹوٹ جاتی ہے اور صاف پانی کا تالاب آپ کو نظر آتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ وہی کراچی ہے جس میں آج 15 دن ہو گئے ہیں اور لوگ پانی کی بوند بوند کو ترس رہے ہیں. یہ کیسا انصاف ہے؟ کیا حکومت کے پاس صرف یہی باتیں رہ گئی ہیں کہ کس کو آزادی دینی اور کس کو قید کرنا ہے, کس کے ساتھ مذاکرات ہوں گے اور کس کے ساتھ نہیں ہوں گے؟ کیا کراچی کو بالکل ہی اپنی لسٹ سے, پرائرٹی لسٹ سے اگنور کر دیا گیا ہے؟ موضوعات پہ بات کرتے ہیں. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں شارق جمال صاحب. آپ کا تعلق MQM سے, سر پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. تھینک یو. ہمیں آج جوائن کریں گے عبدالرشید صاحب, جماعت اسلامی سے آپ کا تعلق, اور ساتھ ساتھ مجھے مصطفیٰ عبداللہ بلوچ صاحب پیپلز پارٹی سے بھی جوائن کریں گے. شارق جمال صاحب, انٹروڈکٹری پارٹ آپ نے سنا, مسئلے کا حل کیا ہے؟ مسئلے کا حل جیسے آپ نے بتایا کہ آپ قومی سیاست پہ تو بات ہو رہی ہے اور کراچی مستقل اگنور ہو رہا ہے. ایسا ہی ہے, مگر ایسا نہیں ہے کہ MQM کراچی کو بھول گئی ہے. MQM کی تمام مذاکرات میں یا تمام باتوں میں, چاہے وہ وفاقی حکومت سے ہو, وزیر اعظم صاحب سے ہو, صدر پاکستان سے ہو, یا جس سے بھی بات ہوتی ہے, MQM صرف اور صرف کراچی, سندھ کے شہری علاقے اور ایون کے سندھ کے دیہی علاقے کا مقدمہ لڑتی ہے اور اس کی بات کرتی ہے. دیکھیں, مسئلے کا حل میں نے سر, اگر میں یہاں پہ آپ کو یہ بات کہوں, سوری ٹو انٹرپٹ یو, کیا آپ یہ کہتے ہیں کہ MQM بھولی نہیں ہے؟ MQM نہ بھولی ہے, نہ کراچی والے MQM کو بھولے ہیں, نہ پرانا وقت بھولے ہیں. 1978 سے لے کے آج تک چیزیں چل رہی ہیں. کسی نہ کسی طرح آپ برے وقتوں میں بھی حکومت کے ساتھ ہی تو رہے ہیں. اس میں اگر آپ کہیں کہ ہم بات کرتے ہیں تو بات تو ہم سن ہی رہے ہیں کافی عرصے سے. حل کی طرف کون لے کے جا رہا ہے؟ اگر آپ کو یہاں سے وفاق میں ووٹ ملا ہے تو وہ بھی کراچی کی عوام نے دیا ہے, تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ اگر 18ویں ترمیم کے بعد آپ یہ اگر مدعا پیش کریں کہ آپ اپوزیشن میں ہیں تو چیزیں حل ہو ہی نہیں سکتی؟ نہیں, حل دیکھیں, حل ہو سکتی ہیں, بالکل ہو سکتی ہیں, مگر جن کے ہاتھ میں ڈرائیونگ سیٹ ہے وہ حل کر سکتے نا. دیکھیں, آج بھی یہی بات میں ہم تو 9 مہینے سے بول بول کے تھک گئے کہ ایک چیز کہ دیکھیں, اس شہر کی یا اس صوبے کی ڈرائیونگ سیٹ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. آپ ہمیں دیں نا, آپ ہمیں دیں اس کے شہر کا مینڈیٹ. آج آپ نے جس طرح پانی کی پائپ لائن کی بات کری کہ ریڈ لائن بنتے ہوئے وہ توڑ دی, پچھلے 9-10 دنوں سے کراچی شہر پانی سے محروم ہے. تو آپ کسی MQM کے نمائندے کو آن بورڈ لے لیتے نا, جس کو اس زمین کے اندر جو لائنیں جا رہی ہیں جس کا پتہ ہے کہ بھائی کہاں سے لائن جا رہی ہے. ان کو تو یہ تک نہیں پتا کہ کہاں سے گیس کی لائنیں ہیں. یہ ایک ترقیاتی کام کرنے آتے ہیں, اس پہ دوسرے یہ اربوں کروڑوں روپے کا خرچہ کر کے چلے جاتے ہیں. میرے علاقے میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ انہوں نے نالوں کی صفائی میں گیس کے پائپ توڑ دیے, پانی کے پائپ توڑ دیے. ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ انسان کے اندر بھی رگیں نا چل رہی ہیں, ڈاکٹر کو پتہ ہوتا ہے. تو بھائی کراچی کے ڈاکٹر ہم ہیں, کراچی کے ڈاکٹر مصطفیٰ کمال بھائی ہیں, آپ ان کو ہی آن بورڈ لے لیتے. کس چیز کی شرم آتے ہو بھائی؟ آپ پوچھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی, ہم آپ کو منع نہیں کریں گے, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے کہ بھائی آپ یہ بتا دیں کہ ادھر پانی کی لائن کہاں سے جا رہی ہے.
تو بات یہ ہے کہ کراچی کے نمائندوں کو جب آپ آن بورڈ نہیں رہیں گے تو ایسی غلطیاں ہوں گی. اچھا، آپ کو جس طرح ہمیں پتہ چلا کہ حکومتی سطح پہ جو میٹنگز ہوتی ہیں اس میں بھی نہیں انوالو کیا جاتا، وجہ یہ ہے کہ آپ اپوزیشن میں ہیں، آپ نے اپوزیشن میں بیٹھنا پسند کیا، سندھ میں اس وجہ سے آپ کو آن بورڈ نہیں لیا جاتا. کیا آپ خود سے آپ نے کوششوں کا اظہار کیا؟ جیسے آپ نے اسکولز کے حوالے سے بات کی تھی، آپ نے اڈاپشن کی بات کی، کافی کامیاب منصوبہ جا رہا ہے، بلکہ میں خود اس بات کی آن اسکرین گواہی دیتی ہوں کہ ایم کیو ایم کے جو لوگ ہیں اس وقت اپنی بہت ساری باتیں اپنی جگہ ہو سکتا ہے کسی کو اختلاف ہو، لیکن جو میرے نظروں سے گزرا کہ ایم کیو ایم کے لوگ اور ایم این ایز جو ہیں وہ یہاں پہ جناب لوگوں سے رابطے کر رہے ہیں، اداروں سے رابطے کر رہے ہیں کہ جو اسکول انہوں نے اڈاپٹ کیے ہیں اس حوالے سے وہ لوگ کیا کام کر سکتے ہیں. یعنی کہ یہ پرسنلی بنیادوں پہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں، کوئی حکومت کوئی سپورٹ نہیں کری. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے جب اسکولز کے حوالے سے بات کی تو تھوڑا سا ایک نرم گوش آیا. کیا آپ اور موضوعات پہ بات نہیں کر سکتے اسی طرح سے کہ جناب ہم یہ بھی کر سکتے ہیں، بی آر ٹی میں یہ کیوں ہو رہا ہے، کیوں 3 دفعہ لائن کی پائپ لائن پھٹی ہے؟ نہیں بالکل، دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ ہم نہیں کر رہے، ہم تو بول رہے ہیں نا کہ اس کراچی کے لیے جو بھی پارٹ یا رول پلے ہم کر سکتے ہیں ہم کرنے کو تیار ہیں. ہم نے اسکول کی ذمہ داری لی، ہم تمام ایم پیز نے 3 اسکول لیے ہیں. دیکھیں وہ 3 اسکول لینے میں تو میں اپنے حلقے کے تمام اسکول لے لوں، تمام پرائمری سیکنڈری اسکول لے لوں، مگر مجھے بھی تو دیکھنا ہے نا میں وہ 3 اسکول میں رن کروں، اس کو میں دیکھوں وہ چیز صحیح چل رہی ہے نہیں چل رہی. تو اللہ نے چاہا تو میں تو سارے اسکول لے لوں گا اپنے حلقے کے. جب بھائی ہم نے ہی خود چلانا ہے تو بھائی پھر ہمیں ہی دے دو نا کراچی، ہمیں چلانے دو کہ کس طرح. آج بلدیاتی حکومت موجود ہے، دیکھیں اگر بلدیاتی نظام نہیں ہوتا نا تو پھر ہم گلے شکوے کرتے. میئر صاحب کا کام ہے، تمام چیئرمین چاہے وہ جماعت اسلامی کے ہوں یا پیپلز پارٹی کے ہوں، میئر ان سے پوچھ گچھ کر سکتا ہے. میرے علاقے کے چیئرمین سے کون پوچھے گا کہ بھائی آپ انٹرنل روڈ جو گلی محلوں کی روڈیں ہیں اچھا، اس جب میں. میئر صاحب کی بات آتی ہے تو میں میئر صاحب کو آن گراؤنڈ ہی دیکھ رہی ہوتی ہوں. کبھی وہ وہاں پہ فیڈرل ہال میں وائی فائی لگا رہے ہوتے ہیں، کبھی وہ کڈنی ہل پارک میں جناب وہ سولر کا افتتاح کر رہے ہوتے ہیں. میں اس مدعے پہ نہیں پہنچ پاتی کہ لوگوں کے اصل مسائل کیا یہ ہیں جو ایڈریس کیے جا رہے ہیں، یا وہ پوش علاقے جس کی سڑکیں بنائی جا رہی ہیں، یا لوگوں کے وہ مسائل ہیں کہ لوگ اس وقت جو ہے پانی کی بوند بوند کے لیے ترس گئے اور 4,000 روپے کا ٹینک ڈلواتے ہیں جو پانی کے ٹینکر کے کونے پہ آ کے پھنس جاتا ہے. بھائی اتنا ہی ہے حال، مطلب پینے کے پانی کے ساتھ ساتھ بھی. دیکھیں آپ بالکل 100% صحیح بات ہے. ادھر جو مین لوگوں کا مسائل ہے پانی، لوگوں کے گھروں میں پانی جا نہیں رہا ہے، وہ وائی فائی سے کیا کریں گے، پانی حاصل کر لیں گے. دیکھیں ادھر ہم بھی کوئی ایسا کام کرنے سے نا جو پانی سیوریج اور بجلی سے ہٹ کے کوئی کام ہوتا ہے اور وہ اچھا کام ہوتا ہے کہ یار علاقے کے لیے کر رہے ہیں، مگر ہم ڈر رہے ہوتے ہیں کرنے میں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے لوگوں کا تانا ہی ملے گا بھائی پانی دے دو، یہ چھوڑ دو، میری گلی بنا دو، یہ سب کام چھوڑ دو. ٹھیک ہے، اسکول میں بھی ایسے لوگوں کے رپلائی آئے ہیں کہ شارق بھائی آپ نے اسکول لے لیا، بہت اچھی بات ہے، مگر پہلے پانی تو دے. اچھا، میرا بچہ پانی پیے گا تو اسکول آئے گا نا، نہائے دھوئے گا تو اسکول آئے گا. تو یہاں ادھر لوگوں کی بیچاروں کی یہ حالت ہو گئی ہے عوام کی. ادھر میں میئر صاحب کی کیا بات کروں، یہ 2-4 جگہیں شارع فیصل گارڈن سے ہاتھی اٹھایا، سفاری پارک پہنچا دیا اس کو پروٹوکول پہ، یہ کام رہ گئے صرف، پورا باقی شہر نظر نہیں آتا. ملیر ایکسپریس وے کے حوالے سے یہ بات کر رہے تھے، جو سڑکیں آپ کی بہت پہلے سے، مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ ابتدا بھی کس طرح سے کیا جاتا ہے کہ جو سڑکیں بہت پہلے سے ہی زیر تعمیر اور لوگ اس کو استعمال کر رہے ہیں سالوں سے، چاہے وہ لیاری ایکسپریس وے کی بات ہو، ملیر ایکسپریس وے کی بات ہو، ان چیزوں پہ کام کرتے ہوئے دکھایا جا رہا ہے کہ جناب یہ کام ہو رہے ہیں. دیکھیں جب وہ شہر میں ہوتے ہیں شارع فیصل پہ یا سفاری پارک پہ تو کراچی کے میئر ہوتے ہیں، جب لیاری ایکسپریس وے پہ پہنچتے ہیں تو وہ بلاول بھٹو صاحب کے اسپوکس پرسن بن جاتے ہیں کہ اس پہ وہ وہاں گئے، انہوں نے وزٹ کیا ہے، کام دیکھا ہے. تو اس طرح کا نہیں چلے گا نا. کراچی بہت بڑا ہے، کراچی میں بہت سے علاقے آتے ہیں، ملیر سے لے کے قائد آباد، شاہ فیصل، کورنگی، لانڈی، زمان ٹاؤن، اورنگی ٹاؤن. صرف کراچی سفاری پارک اور شارع فیصل نہیں ہے، یہ بات ان کو سمجھنی پڑے گی. لوگوں کے مسائل جو ان کی گلیوں میں ہیں وہاں پہ آئیں، وہاں پہ حل کریں، اپنے چیئرمینوں سے پوچھیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. ان کو اگر فنڈ 12 لاکھ روپے مہینے کا مل رہا ہے اس کا حساب کتاب کون لے گا. بھرتیاں تو یہ لوگ کر رہے ہیں، بھرتیاں آپ ہر ٹاؤن میں چلے جائیں، ہر چیئرمین اپنی مرضی سے، چاہے وہ جماعت اسلامی کے چیئرمین ہوں، چاہے وہ پی ٹی آئی کے ہوں، چاہے وہ پیپلز پارٹی کے ہوں، جعلی بھرتیاں چل رہی ہیں، سب چیز چل رہی ہیں. اور پھر جب میں مزے کی بات بتاؤں، جب 5 لاکھ فنڈ تھا نا تو
تو یہ بولتے تھے لوگوں کو کہ فنڈ تنخواہوں میں چلے جاتا ہے. آج 12 لاکھ روپے ہو گیا, وہ جب بھی یہی بولتے ہیں فنڈ تنخواہوں پہ چلے جاتا ہے, تو ہمیں کچھ بچتا نہیں ہے. یہ بہت بات جو ہے شارق جمال صاحب جو کر رہے ہیں بڑی مجھے مذائقہ خیز لگتی ہے. جب میرے گھر کا کچرا اٹھانے کے لیے, صرف میں اگر اپنے گھر کی بات کروں, اور بہت سارے گھروں میں یہی ہے کہ آپ جمعدار کو باقاعدہ پیسے دیتے ہیں, وہ آتا ہے, وہ صفائی کر کے وہ جو اندر جاتا ہے آپ کے گھر کی صفائی, باہر کی صفائی جو ہے وہ کر رہا ہوتا ہے. یہ مہینے کے پیسے ہی جب آپ دے رہے ہیں ان چیزوں میں, تو یہ بڑھتیاں جو ہو رہی ہیں یہ کس چیز کی ہو رہی ہیں؟ آپ کے جمعدار بھی آپ خود ہائر کریں, باہر کی صفائیوں کے لیے بھی آپ خود ہائر کریں, تو یہ جو ہمارے ٹیکسز مختلف بلوں پہ لگتے ہیں اس مد میں, اور ہم سے جو پیسہ لیا جاتا ہے بلدیات کے نام پہ, یہ کس کھاتے میں؟ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں شاہ نواز جدون صاحب, آپ کا تعلق پی ٹی آئی سے, اس پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. تھینک یو. شاہ نواز جدون صاحب, شکایت پی ٹی آئی سے ملکی طور پہ تو جو چیزیں چل رہی ہیں وہ اپنی طرف ہے, لیکن جب آپ نے کراچی میں حکومت کے لیے آپ آئے تو اس وقت یہ سوچا گیا کہ جناب اب شاید نظام کچھ اور بدل جائے گا, لیکن بدلا نہیں نظام. کراچی کو آپ کے دور حکومت میں کوئی خاص فائدہ ہوا نہیں. کیا ایسا ہی ہے یا میں غلط ہوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی نہیں, بالکل ایسا نہیں تھا. کراچی کے لیے ہم نے ایک خصوصی پیکج 1100 ارب روپے کا مختلف جو میگا پروجیکٹ ہیں ان کے لیے رکھا تھا, لیکن افسوس کہ 18ویں آئینی ترمیم ہماری راستے کی دیوار تھی. یعنی ہم جو کام کرنا چاہے تو صوبائی گورنمنٹ نہ ہمیں این او سی دے, صوبائی گورنمنٹ یہ کہتی کہ یہ پیسہ آپ ہمیں دے اور ہمارے تھرو خرچ ہوگا, اور ہم ظاہر ہمیں ان پہ اعتماد نہیں تھا. پیپلز پارٹی کا جو تو مسلسل تقریباً 13-14 سال سے شہر پہ ان کی حکومت تھی, تو جو ان کی کارکردگی جو ان کا وہ سامنے تھا, تو ہم نے کہا کہ نہیں, کام ہم خود کریں گے. الحمدللہ ہم نے کیے کچھ کام. آپ منگاپیر روڈ دیکھ لیں, جو میگا پروجیکٹ ہے وہ ہم نے کیا ہے. ہم نے اس شہر کو, جب یہاں آگ لگ گئی تھی تو یہاں فائر ٹینڈر نہیں تھے, اس شہر کو عمران خان صاحب نے فائر ٹینڈر دیے. اچھا, اسی طرح یہ گرین بس ہم نے چلوا کی دیے, بسیں منگوائی اور ہم نے چلوا کی دیے. K4 پہ ہم نے کام تیز کروایا تھا ہم نے, کیونکہ ابھی میں اپنے بھائی کی بات سن رہا تھا, بالکل ان کی بات درست ہے کہ 70% کراچی کے عوام پانی جیسی بنیادی سہولت سے محروم ہے. مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ٹینکر کے ذریعے لوگوں کو پانی مل جاتا ہے لیکن لائن کے ذریعے پانی نہیں مل رہا. آپ کو میں آن گراؤنڈ بات بتاؤں شاہ نواز جدون صاحب, سوری ٹو انٹرپٹ یو, کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں پانی دستیاب نہیں ہونا چاہیے, جہاں سے ہم پیسے خرید کے لیتے ہیں, ان لوگوں کو مل رہا ہے, وہاں سے ہم کو جا کے خرید رہے ہیں. ان کے پاس پانی کیسے آ رہا ہے, ان کی لائنوں تک کیسے پہنچتا ہے, یہ سمجھ سے باہر ہے. بالکل یہی تو میں بول رہا ہوں کہ یہاں پر ایک پورا مافیا بنا ہوا ہے. مثلا یہ ہے کہ یہاں ہیڈ بکتے ہیں, اور یہ سارا جو اوپر یہ بیٹھا ہوا ہے, مطلب یہ ہے کہ میں یہ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ پیپلز پارٹی اگر اسمبلی کے فلور پہ ہم کھڑے ہو کے کراچی کے لیے آواز اٹھاتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ بھئی کراچی میں ہمارا میئر نہیں ہے, میئر کراچی ہمارا نہیں ہے, تو ہمارے پاس بلدیات نہیں ہے. چلو جیسے تیسے 2 نمبر سے میئر بنا مرتضی وہاب, ظاہر مینڈیٹ سے تو نہیں بنا, تو وہ 2 نمبر سے بنا, لیکن تقریباً 2 سال ہونے والے ہیں کراچی میں تو ہمیں کہیں چینجنگ نظر نہیں آئی. شاہ نواز جدون صاحب, ابھی آپ تیسرے نمبر پہ آتے ہیں کراچی بلدیات میں اسٹیک ہولڈرز پہ, کتنا کام پہ توجہ دی جا رہی ہے, یا آپ ابھی اوور آل ملکی سیاست میں ہی الجھے ہوئے ہیں؟ دیکھیں, بات یہ کہ ہمارے تو پورے کراچی میں 3 ٹاؤن چیئرمین ہیں. الحمدللہ ان کی پرفارمنس, آپ آئیں ہم آپ کو لے کے جاتے ہیں. شاہ فیصل ٹاؤن جہاں ہمارے چیئرمین گور خٹک صاحب ہیں, اسی طرح صدر ٹاؤن ہمارے چیئرمین منصور شیخ صاحب ہیں, اور مومن آباد ٹاؤن جہاں ملک عارف عوان صاحب ہے. 3 ٹاؤن ہمارے پاس ہے, اور وہاں کی ان کی کارکردگی بھی آپ کے سامنے رکھیں گے کہ جو ہم وہاں پر. اچھا, مجھے یہ سمجھ نہیں آتا ہر کوئی شاہ فیصل ٹاؤن کا کیوں نام لیتا ہے کہ وہاں کام ہو رہا ہے. آپ نے بھی اس حوالے سے ذکر کیا تھا, جماعت اسلامی سے اس دن بات ہو رہی تھی, وہ بھی ذکر کر رہے تھے کہ جناب وہاں پہ اصل میں کام کر کون رہا ہے, وہاں پہ سب لوگ ہی کام کر رہے ہیں. تو مجھے تو سمجھ میں نہیں آیا, یا حکومت سندھ کام کر رہی ہے, کیونکہ دعوے ہر طرف سے ہیں, کوئی کہتے ہیں ہم کام کر رہے ہیں, ہم کام کر رہے ہیں. دیکھیں, بات ہے کہ ٹاؤن کے پاس ظاہر اپنے جو اختیارات ہوتے ہیں اگر کرنا چاہے. دیکھیں, بات ہے کہ ابھی یو سی کو پہلے مل رہے تھے. جب میں 2015 میں یو سی چیئرمین تھا
تو اس وقت 2 لاکھ روپے ملتے تھے. میں ایک چھوٹی سی وہ آپ کو بتا دوں کہ وہ 2 لاکھ روپے ظاہر ہے میرے پاس اگر کہیں جیسے میرے یونین کونسل میں اب وہاں مالی کی کیا ضرورت ہے, وہاں انہوں نے یونین کونسل میں 3 مالی دی ہوئے تھے, میں نے ان کو کر لیا ریلیو کر دیا, بھائی مجھے مالی کی ضرورت نہیں, میرے یونین کونسل میں کوئی پودے ہیں نہیں, کچھ اور نہیں ہے. تو وہ کم کرا کے مثلاً یہ کہ وہ امپلائی جو اتنے انہوں نے بھرتی کیے میں نے واپس کیے ان کو. میں نے کہا کہ بھئی ہمیں نہیں چاہیے, مجھے ایک پیون چاہیے اور ایک سیکٹری اور ایک کلرک, 3 بندوں کا عملہ میں نے جو تھا وہ لے لیا ہے. اب اس 2 لاکھ روپے میں ان کی تنخواہیں نکال کے اور آفس کے جو چھوٹے موٹے اخراجات تھے پھر بھی ہر مہینے تقریباً کوئی آدھے 1 لاکھ روپے بچ جاتے تھے. 2-3 مہینے کے ملا کے 3 لاکھ روپے 3 مہینے بعد ہم کوئی نہ کوئی کام کرتے تھے, اسٹریٹ لائٹ لگوا دیتے تھے یا مینہول کور بنوا دیتے تھے یا کوئی اس طرح دوسرے کام ہم کرتے. لیکن 2 لاکھ دیے جا رہے تھے, اب 5 ہو گئے, 5 سے 12 ہو گئے. اب بات یہی نا کہ 5 لاکھ ہو گئے, 5 سے ابھی 12 لاکھ ہو گئے. یہ 3 دن پہلے میں ایک یو سی چیئرمین کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور میں نے اس کو یہی بات کی کہ 2015 میں جب میں چیئرمین تھا تو اس نے مجھے کہا کہ شاہ نواز بھائی بات یہ ہے کہ اب تو اگر 12 لاکھ روپے کا موقع دے تو مشکل سے 12 لاکھ میں ہم 2 لاکھ روپے کا کام کریں گے, 10 لاکھ روپے وہ کمیشن کی مد میں چلا جاتا ہے. تو ٹرانسپیرنس اگر یہ رکھے تو میں سمجھتا ہوں کہ 12 لاکھ روپے بھی بہت ہے کہ یونین کونسل میں ہر مہینے کسی نہ کسی وارڈ میں اس میں کافی کام ہو سکتے ہیں. لیکن افسوس کا مقام ہے کہ وہ ظاہر سارے اس میں کمیشن کی مد میں یا دوسرے مد میں چلے جاتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ڈائریکٹ فنڈ تو ابھی تک انہوں نے کسی یو سی چیئرمین کو میرے خیال سے جو یا جماعت اسلامی کی یا پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہیں ان کو ابھی تک کوئی فنڈ نہیں دیا. انہوں نے اپنے لوگوں کے کام اپنے چیئرمینوں کے کام کرا رہے ہیں مرتضی وہاب صاحب, لیکن اپوزیشن والوں کو کوئی فنڈ نہیں دے رہے. بات یہ کہ انہوں نے بھی عوام سے ووٹ لیا ہے. آپ پوری کراچی, اگر آپ کراچی کی بات کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ سب کو پھر ایک نظر سے یہ میرے علم میں ہے کہ 12 لاکھ روپے تمام لوگوں کو ملنا شروع ہو گئے ہیں. یہ ایسا نہیں ہے کہ بالکل میں اس سے ہٹ کی یہ بات کر رہا ہوں کہ 1-1 کروڑ روپے انہوں نے ڈیولپمنٹ اسکیمیں اپنے چیئرمینوں سے لی ہیں, پیپلز پارٹی نے اپنے چیئرمینوں سے لیے. 11 ارب آپ کے آنے تھے اس میں بھی تو ہمیں اطلاعات تھیں اس وقت, آپ نے اپنے لوگوں کو ہی دیے تھے. ہر کوئی جو حکومت میں ہوتا ہے سر وہ اپنے لوگوں کو ہی پیسے وہ دے رہا ہوتا ہے, یہ بھی تو ایک ایشو ہے نا. دیکھیں اس وقت نہیں, اس وقت ہم نے ہمارے ساتھ ایم کیو ایم والے تھے, ہم نے ان کو بھی دیے. ہم نے جو ہمارے اس وقت ظاہر یا صوبائی گورنمنٹ تو ہمیں کوئی فنڈ دے نہیں رہے تھے. اچھا میرے علم میں نہیں ہے کہ ایم کیو ایم کو بھی اس وقت جو کچھ ملا تھا. مجھے اتنا علم ہے کہ جی تحریک انصاف کے جو ایم پی اے تھے انہیں اچھا خاصا پیسہ ملا. نہیں ایم کیو ایم کے ایم این ایز کو بھی فنڈ ملا تھا, اور تو میرے خیال سے 2019 میں 15 کروڑ روپے ملے تھے ایک ایم این اے, اور پھر 25 کروڑ اور پھر 40 کروڑ, تقریباً یہ کوئی 80 کروڑ روپے یہ ملے تھے. اور پھر ایک اور پیکج کراچی کے لیے جو چھوٹے کام تھے جو ہمارے کرنے کے نہیں تھے, مطلب کہ سیوریج کے نظام کو درست کرانا بلدیات کا کام ہے, وہ ظاہر ہے ہماری پیپلز پارٹی تو ہمارے کام تو نہیں کر رہے تھے اور لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا تھا, اور لوگ ہم سے ایکسپیکٹ بھی کر رہے تھے کہ بھئی آپ نے ہمارے یہ کام کرنے ہیں. تو ان کاموں کے لیے کہ سیوریج کے نظام کو درست کرانے کے لیے, پارک کو بہتر بنانے کے لیے, کھیل کے گراؤنڈ کو بہتر بنانے کے لیے, گلی اور اس کو روڈ کو کارپیٹنگ کرنے کے لیے, تو یہ تقریباً 3 سال میں پی ٹی آئی کے ایم این ایز اور ایم کیو ایم کے ایم این ایز ان کو 80 کروڑ روپے ملے تھے. اور اس سے ہٹ کے کراچی کے لیے ایک الگ سے ان چھوٹے کاموں کے لیے کوئی 13 ارب روپے کا ایک پیکج رکھا تھا, جس میں 5.5 ارب روپے ایم کیو ایم کے ایم این ایز کو ان کو پہلے جاری ہوئے, اور پھر ظاہر ہماری گورنمنٹ ختم کی گئی تو پی ٹی آئی کے ایم این ایز کو پھر وہ فنڈ نہیں ملا جو 7.5 ارب روپے, اور ایم کیو ایم والوں کا پہلے جاری ہوا تھا اور ان کے ٹینڈر بھی ہو گئے تھے. اچھا چلیں اس پہ بھی بات کر سکتے ہیں. پیسوں کا جب حساب کتاب ہوتا ہے شارق جمال صاحب تو بڑی حیرت ہوتی ہے کہ فرسٹ فیز میں, ابھی مجھے صحیح فگر یاد نہیں ہے لیکن وہ بھی کچھ 7 ارب اور 78 کروڑ سم تھنگ کا فگر تھا, جو انہوں نے مراد علی شاہ صاحب نے کہا تھا کہ یہ
کراچی کی ڈیولپمنٹ پہ خرچ ہونے جا رہا ہے. خرچ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ انہوں نے بھی کیا ہے. یہ نظر کیوں نہیں آیا کہ یہ بھی کام کر کے گئے ہیں, ابھی مزید بھی کام ہو رہا ہے, نظر کچھ نہیں آ رہا. دیکھیں میرے علم میں تو نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں کوئی فنڈ ملا ہو. ویسے ہی فنڈ تھا پہلے ایک 190 ارب چھوڑ کے چلے گئے. ویسے یہ کوشچن بنتا ہے اگر یہ سب کچھ تھا پھر بھی 190 ارب روپے کا پہلے بھی اعلان کیا تھا پورے کراچی میں. آج کراچی کے لوگ اگر کسی بات پہ مذاق اڑاتے ہیں پی ٹی آئی کا یا خان صاحب کا کہ 190 ارب کا وعدہ, پھر 1100 ارب روپے. آپ کے ان سے الگ ہونے کی جو وجوہات جو آفیشیل وجہ تھی وہ یہی تھی نا کہ آپ کراچی کے لیے کام نہیں کر رہا. کراچی میں آج تک ایک رات نہیں گزاری, کراچی کو کبھی سمجھا نہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 5.5 ارب. ہاں, ملک کے وزیر اعظم ہونے کے باوجود صرف وہ لاہور کے وزیر اعظم بن کے رہ گئے تھے اور اسلام آباد کے کراچی کو تو پوچھتے ہی نہیں تھے نا. اب یہ جو بول رہے ہیں 18ویں ترمیم اور یہ, بھائی کس نے تمہیں روکا تھا یار؟ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ وفاق اگر کسی شہر میں میگا پروجیکٹ لے کے آئے تو وہ کسی صوبے کی گورنمنٹ بولے کہ بھائی ہمارے پاس یہ پروجیکٹ نہیں کرو, جاؤ یہاں سے. تو نیت ہی نہیں تھی نا. یہ تو صرف اعلانات کی حد تک. 1100 ارب کا مطلب آپ سمجھ رہی ہیں, 300 ارب روپے میں کراچی دنیا کے دوسرے بڑے شہروں میں 12 شہروں میں شامل ہو گیا تھا. 300 ارب روپے خرچ کرے تھے جس میں سیلریز بھی تھی اور سب چیز ملا کے میں بات کر رہا ہوں. 1100 ارب روپے اگر اس کراچی میں آ جاتے اور یہ لگا دیتے تو آپ یہ دیکھیں نا, ایک ملک کی اتنی بڑی جماعت جو اپنا آپ کا دعویٰ کرتی ہے, ان کا وزیر اعظم تھا, وہ بتا کے آ رہے ہیں میں نے منگو پیر کی روڈ بنا دی ہم نے. بس ہم کیا کریں منگو پیر کی روڈ کا؟ نہیں, انہوں نے گرین بس بھی چلا دی جو گرین بس تو سب کو پتا ہے کہ کس کا پروجیکٹ تھا, کون پیسے جاری کر کے دے کے گیا. دیکھیں بات یہ کہ میں ان سب چیزوں میں الجھنا نہیں چاہتا, اپنی غلطی ایکسیپٹ کریں. لیکن میں یہ ریسرچ ضرور کروں گی. میرے لیے نئی بات ہے کہ جس مدعے پہ, میں پھر بتا دوں کہ مدعے تو بہت سارے تھے جو ان آفیشیل تھے, لیکن آفیشیلی جو ایم کیو ایم کہتی ہے کہ جناب چونکہ کراچی پہ پیسہ نہیں لگایا گیا اس وجہ سے انہوں نے جناب پی ٹی آئی کو عدم اعتماد کا جو ووٹ دیا گیا اس میں انہوں نے ساتھ ساتھ, بلکہ ایم کیو ایم کی ویسے ہی کہتے ہیں. شاہ فیصل کی بات کر رہے ہیں, میں شاہ فیصل کی بتاتا چلوں. شاہ فیصل بالکل میرے حلقے کے پڑوس میں, این اے ایک ہی ہے اس کا. اس میں جو ابھی جتنے بھی ترقیاتی کام ہو رہے ہیں جو ورلڈ بینک سے بھی ہو رہے ہوں گے. ورلڈ بینک سے ابھی خیر کوئی میگا پروجیکٹ وہاں پہ نہیں ہے سوائے ملیر ایکسپریس وے جو گزر رہی ہے شاہ فیصل سے. جو ہمارے سابقہ ایم پی کے جو فنڈ تھے اس پہ جو ہم نے اس میں ایگزیکٹو ایجنسی جو تھی کے ایم سی کو رکھا تھا, وہ پروجیکٹ جو ہمارے ادھر سابقہ ایم پی اس کے فنڈ سے جو کام ہو رہے ہیں وہ ایم کیو ایم کروا رہی ہے. باقی میں نے شاہ فیصل میں ایک فرق دیکھا ہے کہ جن جگہوں پہ پتھارے نہیں ہوتے تھے اب الحمدللہ وہاں پہ بھی پتھارے لگ رہے ہیں. ٹاؤن چیئرمین اور چیئرمین سب کے پاس پیسے جا رہے ہیں, بھرپور کام ہو رہا ہے. مطلب کہ پتھاروں کا جب ابھی کچھ دنوں پہلے ہم نے پروگرام کیا تھا اس میں ہمیں پتہ چلا کہ صرف صدر سے ہی 45 کروڑ روپے لیے جاتے ہیں پتھاروں سے ماہانہ طور پہ. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کام ہو نہیں رہا ان کی طرف سے؟ نہیں ہو رہا کوئی کام. آپ میرے ساتھ ابھی چلیں, یہ انہوں نے خود دعوت دی ہے شاہ فیصل. میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ جب آپ میٹرو سے جب شارع فیصل کے لیے برج چڑھتے ہیں اور اترتے ہیں اسی انٹری پہ آپ ماشاءاللہ جب ہلتے ہوئے جائیں گی تو آپ کو پتہ چل جائے گا شاہ فیصل پہ کتنا کام ہوا ہے. تو کوئی ایسا نہیں ہے سامنے شہر آپ کے سامنے گاڑی آپ کے پاس سے نکلے شہر میں آپ کو وزٹ کراتا ہوں. شاہ نواز جدون صاحب, آپ کی طرف میں آتی ہوں. کراچی میں بھی گاڑی چلاتی ہوں, لیکن کچھ عرصے پہلے منگو پیر کی طرف میرا جانا ہوا. مجھے نہیں جانا ہوتا میرا عموماً اس علاقوں میں, لیکن مجھے یہ حیرت ہوتی ہے کہ کراچی بڑھتا چلا جا رہا ہے. مطلب آپ جگہ جگہ آبادیاں ہیں, آپ سوچ نہیں سکتے کہ یہاں پہ لوگ رہتے ہوں گے. آپ کی نظر میں, کیونکہ آپ بلدیات کا بھی حصہ رہے ہیں, آپ گورنمنٹ کا بھی حصہ رہے, آپ کے نظر میں حل کیا ہے ان تمام چیزوں کو؟ کس طرح سے اتنے بڑے سٹی کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلے تو یہ میرے بھائی ابھی بات کر رہے تھے جمال صاحب, انہوں نے کہا کہ ہمارے ایم پی اے کا فنڈ ہے. بات یہ ہے کہ اس وقت غالباً یہاں سے ان کا ایم پی اے تھا محمد حسین بھائی, اور میں بھی ایم پی اے تھا. ہمیں تو صوبائی گورنمنٹ نے 1 روپے کا فنڈ نہیں دیا تھا. شاید ان کو یہ بھی اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے تھے اور ہم بھی تھے, شاید ان پہ ان کی خصوصی کرم نوازی ہو اور ان کو دیے ہو الگ سے. لیکن جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے تو ان 5 سال میں جو پچھلے 2018 سے 23 تک پیپلز پارٹی نے کسی اپوزیشن کے ایم پی اے کو 1 روپے کا فنڈ نہیں دیا تھا, چاہے وہ پی ٹی آئی کے تھے یا جی ڈی اے کے تھے. اور جب تک مثلا ہمیں تو یاد تو نہیں پڑ رہا ہے کہ ایم کیو ایم کے کسی ایم این اے ایم پی اے کو کوئی فنڈ دیا ہو.
जो जितने भी फंड मिले हैं वो वफाक से मिले। मेरा भाई कह रहे कि कोई फंडिंग नहीं है तो कोई प्रोग्राम, अभी तो पीडब्ल्यूडी खत्म हो गया है, पीडब्ल्यूडी के तहत वो सारे टेंडर हुए तो हैं। इनको यही बोले और अगर एमएनए का फंड होता तो पीडब्ल्यूडी काम करती, केएमसी काम नहीं करती। कि पीडब्ल्यूडी तो इनका फंड कहाँ से हो गया? बिल्कुल पीडब्ल्यूडी जो वफाक का होता, जिसको अभी खत्म कर दिया है इनके वजीर आजम ने, वो उनके तहत वो टेंडर होते थे और ये जुमला आपका अच्छा था, इनके वजीर आजम ने। इनसे कहें कि अभी कैमरा आप लेके और मैं आपको कराची लेके जाता हूं कि जहां जहां हमारे लोगों ने काम किए और जहां इवन के मैं आपको औरंगी टाउन लेके जाता हूं जहां इनके एमएनए थे गालिबन अमीनुल हक साहब, उनके हल्के में आपको लेके जाता हूं कि जो आज से 2019 में 20 में जो काम हुए वहां पर, तो बात है कि पीटीआई ने जो फंड दिया था जिन कामों के लिए, हालांकि फेडरल का ये काम नहीं था कि गली बनाना, सीवरेज के निजाम को दुरुस्त कराना, लेकिन जाहिर है इन्होंने भी कहा था और हमने भी कहा था कि सूबाई गवर्नमेंट हमारे साथ तासुब बरत रही है और वो तो हमें फंड दे नहीं रहे। और जाहिर है जब हम हल्कों में जाते हैं तो लोग हमसे ये क्वेश्चन करते हैं कि हमने आपको वोट दिया है, तो वो तो ये तो नहीं कहते कि आप जाके लेजिस्लेशन कर ले वहां, वो कहते अभी हमारी गली बना दे, हमारे पानी का मसला हल कर दे, हमारे सीवरेज का मसला हल कर दे, हमारे ग्राउंड को बेहतर करे। तो उसके लिए फेडरल गवर्नमेंट ये हर साल हर एमएनए को फंड देते थे और पीडब्ल्यूडी के तहत उनका टेंडर होता था। लेकिन मुझे ही समझ नहीं आता, सूबाई हुकूमत के हवाले से हर कोई, आप भी तनकीद करते हैं पीपल्स पार्टी के हवाले से, और अभी एमक्यूएम भी बात करती है, अभी जमात इस्लामी भी बात करेगी, लेकिन मेरी समझ से बाहर है। उसके बावजूद भी वो हुकूमत में है और कमोबेश मेरा ख्याल है 16 साल तो हो चुके हैं अब। फिर वोट भी मिलता है, फिर उसके बाद बल्दियात में भी वो ऊपर आ जाते हैं, फिर लोग वोट क्यों देते हैं फिर उन्हें? देखिए बात यह है कि उनको अवाम ने वोट नहीं दिया। बल्दियात में मैं क्यामानी से मेरा ताल्लुक है और डिस्ट्रिक्ट क्यामानी, यहाँ पर 26 यूनियन कौंसल, हमारे पास रिजल्ट पड़ा हुआ है। 26 यूनियन कौंसल में 21 यूनियन कौंसल हम पीटीआई वाले जीते, 21 हमारे पास कंप्लीट रिजल्ट पड़ा हुआ था। लेकिन जाहिर वो इलेक्शन जो आरओ था वो असिस्टेंट कमिश्नर और डीसी डीआरओ था, तो रिजल्ट दूसरे दिन उन्होंने चेंज किए। हम कोर्टों में भी गए, अभी तक हमारे लोग केस लड़ रहे हैं। उस जबरदस्ती मैंडेट छीना गया। इसी तरह दूसरे उसमें डिस्ट्रिक्ट में यही हुआ। पीपल्स पार्टी ने मसला नहीं कि अक्सरियत तो पीटीआई के पास थी, जो तकरीबन कोई 45 हमारे चेयरमैनों के रिजल्ट चेंज किए गए। तकरीबन 80-85 चेयरमैन हम कराची से हमारे मुंतखब हुए थे। तो आप ही कह रहे हैं कि जमात इस्लामी से भी ज्यादा आपके पास वोट थे? जी जी बिल्कुल, ये तो जमात इस्लामी वालों से भी पूछे आप, वो भी आपको बता देंगे कि भाई ये तो पीटीआई के लोग जो ना इन्होंने रिजल्ट चेंज किया, और उसमें इन्होंने कुछ जमात इस्लामी के लोगों के रिजल्ट भी चेंज किए। ये नहीं कि खाली हमारे चेंज किए, जमात इस्लामी की भी कुछ लोगों के रिजल्ट चेंज किए। तो बात यह है कि वो तो जाहिर है वो बैठे बैठे, और उन्होंने पहले से वो बिलावल ने कहा कि मुझे कराची चाहिए, मुझे कराची फतह करना है, मुझे कराची चाहिए। लेकिन वो जैसे मैंने आपको शुरू में कहा कि उनका रोना यही होता था कि भाई शहर पर कभी जमात इस्लामी का मेयर आता है या कभी एमक्यूएम का, लेकिन आज तक हमारा मेयर नहीं है, तो इसलिए कराची के मसाइल हम हल नहीं कर पा रहे हैं, हमारे पास बल्दियात नहीं है। अब जैसे तैसे 2 नंबर से या 3 नंबर से मेयर आए, लेकिन 2 साल हो गए कि पीपल्स पार्टी कराची के मसाइल तो बढ़ते जा रहे हैं। पानी का मसला, ट्रांसपोर्ट का मसला, सफाई का मसला, यानी लोड शेडिंग आप देख रहे कि 12-12 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। अभी भी मेरे इलाके में तकरीबन 8 बजे लाइट गई और 11 बजे लाइट आएगी। अब मुझे ये बताए कि बच्चों के एग्जाम होते वो कैसे पढ़ेंगे? दिन में लाइट नहीं होती है, 12-12 घंटे अगर किसी इलाके में लोड शेडिंग हो तो वहां बच्चे कैसे पढ़ेंगे? जदून साहब, मसले के हल क्या है? किस तरह से, अगर हर कोई अगर पीपल्स पार्टी के ऊपर ही उंगली उठा रहा है, और पीपल्स पार्टी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हमें नजर आती है हर दूसरे दिन, काम हो रहा है काम हो रहा है, मसले का हल क्या है? अगर आप भी एक तरफ हैं, एमकेएम आपकी तरफ है, चले हम सूबे की सतह पे कर लें, कराची के लिए कह लें, जमात इस्लामी भी आपकी तरफ आ जाती है, तो किस तरह से प्रॉब्लम हल हो सकता है? देखिए ये तो मैंने कहा कि बाइख्तियार बल्दियाती सिस्टम होना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी बल्दियाती निज़ाम है, जहां पर यूसी के चेयरमैन के अकाउंट में जो हमने वहां विलेज लेवल पे हमने इख्तियार दिया है। यहाँ वार्ड है, वहां पर विलेज है, विलेज लेवल पे हमने इख्तियार दिए कि विलेज का जो नाजिम है उनके अकाउंट में डायरेक्ट उनके यूनियन विलेज काउंसिल के अकाउंट में वो पैसा आता है डेवलपमेंट का।
اور وہ اپنا ٹینڈر خود کرتے ہیں. ان کے ایک پورا سسٹم ہے اور وہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ بھئی یہاں پر سیوریج کا نظام ہے یا صفائی کے نظام کو بہتر کرنا ہے یا پانی کے سسٹم کو بہتر کرنا ہے یا یہاں پر گراؤنڈ ہم نے بنانا ہے بچوں کے کھیلنے کے لیے پارک. تو جب تک آپ نیچے لیول پہ اختیار نہیں دو گے. مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہاں سندھ کے اندر انہوں نے بلدیاتی الیکشن کروائے, جو وارڈ کونسلر ہے اس کے پاس 1 روپے کا اختیار نہیں ہے. کونسلر تو وہ بن گیا لیکن اس کے پاس ایک مینہول کور کا اختیار نہیں ہے. یہ یہاں پر سندھ کے اندر وارڈ کونسلر اور کے پی کے میں ولیج ناظم سیم ایک ہی وہ کیٹیگری ہے, لیکن وہاں اختیار دیا ہوا ہے, وہاں وہ اپنے لوگوں کے مسائل کرتے ہیں. سر پھر وہ آرٹیکل 140A کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, 27ویں ترمیم کے حوالے سے, وہ ایک پورے پاکستان کے لیے ایک اچھی صورتحال ہوگی. اور جس طرح سے آپ کے پی کی بات کر رہے ہیں تو کے پی کی کافی کمپلینٹس ہمارے سامنے آ رہی ہیں. وہاں پہ بھی سسٹم بہت اچھا تو نہیں چل رہا ہے. اگر آپ جس طرح سے کہہ رہے ہیں وہاں پہ تو پتھاروں پہ جو ہم یہ بات کر رہے ہیں بھتہ لینے والی بات, وہ سب سے زیادہ عروج پہ ہے وہاں پہ کے پی میں تو. لیکن ابھی میں آپ سے بات کر رہی ہوں سر, یہ 140A پہ جو ایم کے بات کرنے جا رہی ہے اور تھوڑی سی نرم انہوں نے گوشہ دکھایا تھا 26ویں آئینی ترمیم پہ, اس کی وجوہات یہ تھی کہ ہم یہ 27ویں پہ جانے چاہ رہے تھے. اور چونکہ فاروق ستار صاحب خود یہ بات کہہ کے گئے ہمارے پروگرام میں, آپ کیا اس کا ساتھ دیں گے کیونکہ پورے پاکستان کے لیے اچھا ہو جائے گا؟ دیکھیں بات یہ کہ اگر یہ کرنا ہوتا نا تو یہ 26ویں آئینی ترمیم میں اس وقت کھڑے ہو جاتے اور یہ کہہ دیتے کہ سب سے پہلے ہمارے یہ آپ وہ ڈال لیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہو جاتا. یہ تو ایک لولی پاپ دے دی ان کو, اور ان کو خالی یہ کراچی کے عوام کو اور ان کو بھی یہ خالی لولی پاپ دے رہے کہ جی ہم نے وہ 27ویں آئینی ترمیم میں یہ ہمارا یہ ڈالنے جا رہے ہیں. کبھی بھی نہیں ہوگا, نہ پیپلز پارٹی ان کو کرنے دیں گے. معاملے تو ڈائیلاگ بات یہ ہے کہ اگر یہ مخلص ہوتے تو, اور کراچی کے ساتھ اور یہ اپنے اس میں, تو یہ اس وقت کہتے تھے کہ ہم اس وقت تک آپ کو ووٹ کریں گے. چلے ان کے ایم این ایز فارم 47 کے ہیں, لیکن اگر یہ کراچی کے ساتھ مخلص ہوتے تو یہ کہتے کہ بھئی آپ ہماری یہ بلدیات با اختیار بلدیات والا وہ ڈالے اس میں, تو ہم تب آپ کو ووٹ کریں گے. اچھا, میرا خیال ہے کہ مجھے اس جواب پہ نا شارق جمال صاحب کو اچھا خاصا ٹائم دینا چاہیے. میرے ساتھ ہی رہیے گا آپ, اور ایک بریک کا وقت ہوا ہے, بریک کے بعد تفصیل سے شارق جمال سے گفتگو کرتے ہیں. بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں, اور ایم کیو ایم پہ جو انگلی اٹھائی جاتی ہے فارم 47 کی پیداوار, اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے جناب کہ کراچی سے مخلص نہیں ہے, یہ میرا خیال ہے فارم 47 سے بڑا تانا ہے. شارق کیا جواب دیں گے اس بات کا؟ دیکھیں تو اپنی سوچ ہے, کراچی سے کون مخلص ہے کون نہیں ہے, اور فارم 45 47 سمجھتے ہیں. عدالتوں میں انہوں نے کیس کرے ہوئے کورٹ میں, خود انہوں نے بتایا کہ ہم جاتے ہیں کورٹ میں جا رہے ہیں, ثابت کر دیں. اور بھائی سب سے بڑی بات یہ بولتے ہیں کہ بھائی کرا کس نے, یہ تو بتا دو نا. وہ بولتے ہوئے کیا کیوں کیسے جیت گئے, کیسے فون 45 47, بھائی لوگوں نے ووٹ دیا, آپ ثابت کرو کورٹ میں. آپ لوگوں نے کیس کرے ہوئے نا کورٹ میں, میں باقی تو کچھ کورٹ کے فیصلے بھی آ گئے, میں اس کا ذکر نہیں کرنا چاہتا. موگی کھانی پڑی ہے ان کو, کچھ ایم پی ایس کے ہمارے فیصلے آ چکے ہیں, موگی کھانی پڑی ہے ان کو. خیر اس سے وہ نہیں ہے, لیکن ان سے سوال یہ ہوا کہ بلدیاتی اس میں اب ایم کیو ایم کی نیت اور ایم کیو ایم کو وہ چھوڑے, اس 27ویں ترمیم جو ہم مانگ رہے ہیں اس پہ پی ٹی آئی جو ہے وہ بہت مخلص ہے نا. اصل میں یہ پاکستان کی جماعت ہی نہیں ہے, یہ شخصیت پرست جماعت ہے, یہ ایک شخص کی جماعت ہے بس. ان کا وہاں سے شروع ہوتا ہے وہیں پہ ختم ہوتا ہے. شارق جمال صاحب اتنی بڑی تعداد میں لوگ ان کے فالوورز ہیں, اگر چلیں آپ دوسری جماعتیں جو دعویٰ کرتی ہیں کہ برین واش ہوا ہوا ہے, حل کیا ہے اس بات کا؟ حل یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے نکل جائیں گے لوگ جب لوگوں کی تکالیف ختم ہوگی. دیکھیں ہماری پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ سے لڑائی کیا ہے بھائی, آپ ریلیف دو نا لوگوں کو, لوگ نکل جائیں گے. ان سے کوئی لوگ وہ پیار نہیں کرتے, وہ ان کی بیڈ گورننس کی چکر میں وہ سمجھتے کہ وہ شخص مسئلہ ہے, مگر وہ بھی لوگوں کو سمجھ میں آ گیا. ایک آپ کے بانی تھے, آپ مانتے ہیں آن گراؤنڈ, چل ٹھیک ہے, ایک آپ کے بانی تھے جو شخصیت پہ لوگ آج بھی محبت کرتے ہیں. ایک یہ بانی ہے جس کو آپ کہتے ہیں شخصیت پرستی کی حکومت ہے. لوگوں کے ذہن تو نہیں بدل سکتے, نہ آپ کسی کے دل سے محبت ختم کر سکتے. فالوورز تو ہیں, پاکستان کی ایک بہت بڑی جماعت ہے یہ. آپ اگر صرف یہ کہیں کہ پاکستان کی پارٹی نہیں ہے تو آپ کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں؟ میں اس لیے دعویٰ کر سکتا ہوں کہ سول نافرمانی کی کال دی, کس کو نقصان ہوگا؟ پاکستان کو. ختم ہوگی نا بات کہ ایک شخص کے لیے آپ پاکستان کو اللہ معاف کرے تباہ کرنے کے لیے تیار ہو.
مگر یہ بھی یہ کر کے دیکھ لیں انشاءاللہ، جیسے 24 نومبر تھا، 24 نومبر کو ناکامی ہوئی تھی، اس پہ بھی ہوگی. مگر میں نے آج سنا ہے کچھ پروگرام میں دیکھ رہا تھا، کچھ اسٹیکرس کے ہلکے ہلکے ان کے بھی ہوش میں آ رہے ہیں، تھوڑا سا پھر بیک مار رہے ہیں. یو ٹرن کے تو ماسٹر ہیں، اوپر سے لے کے نیچے تک. صرف ان سے بول دے کہ بھائی آپ سب چھوڑو، 11 سال سے آپ بیٹھے ہو، آپ پیپلز پارٹی کو 16 سال سے کراچی بول لو، ٹھیک ہے سندھ میں بیٹھے ہیں. ان کی نااہلی، ان کی ناکامی، ان کی کرپشن، کے پی کے کون سا صحیح ہو گیا ہے؟ ہمارے بیچارے پختون بھائیوں کو انہوں نے پاگل بنا کے رکھا ہوا ہے. آپ نے اس میں دیکھا ہوگا 24 نومبر کی کال پہ نہیں نکلا پنجاب، نہیں نکلا کوئی، وہ پیسے دے کے لوگوں کو لے کے، اور کس طرح لیڈرشپ بھاگی ہے. سر میں مانتی ہوں، بلکہ کے پی کے حوالے سے یہ بھی بات آن گراؤنڈ ہے کہ کے پی وہ صوبہ پاکستان کا پہلا ہے جس میں سب سے زیادہ دیوالیہ ہونے کا خطرہ اسی صوبے کا تھا. وہاں پہ سب سے زیادہ اکاؤنٹس کرپشن کے مسائل پائے جاتے ہیں، حالانکہ ہم یہ سمجھتے ہیں سندھ میں زیادہ ہے لیکن وہاں ہیں. سر میں آپ سے مسئلے کا حل پوچھ رہی ہوں. ٹھیک ہے، کراچی کے عوام کے دلوں میں آپ کی جماعت کی محبت ہے، ہم نے کچھ دیر پہلے ذکر کیا، وہ بھی اپنی جگہ ایک پوائنٹ ہے. لیکن سر آپ سمجھتے ہیں آپ کے پرابلم حل ہوں گے، تو اگر نہیں حل ہو رہے تو آپ حکومت میں وفاق میں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ تو کہتے ہیں، آپ کی تو پارٹی کے جو رہنما ہیں بڑے، انہوں نے کہا کہ ہم ہیں تو سب کچھ چل رہا ہے، ہم نہیں ہوں گے تو نہیں چلے گا، وفاق بھی نہیں چلے گا. تو کیوں کراچی پہ اور سندھ پہ بات نہیں ہوتی؟ دیکھیں یہ کس نے بول دیا کہ نہیں ہوتی بات؟ آج ہماری بات ہو رہی ہے تو ہے نا، اور انشاءاللہ اس کا حل نکلے گا. اسی دیکھیں ہم حکومت میں یا الیکشن اس لیے نہیں جیتے کہ وفاق میں بھی بیٹھ کے صرف سندھ کی طرح ڈیک سے بجائے. ہمیں مسئلے کا حل نکالنا ہے. اور ہم بات دیکھیں مردم شماری کی اگر آپ مثال لے لیں، اگر اس ٹائم ہم پی ڈی ایم کی حکومت میں شامل تھے تو 5 سال بعد کراچی پورے پاکستان میں مردم شماری ہوئی 5 سال بعد، ورنہ 5 سال بعد نہیں ہوئی ہے، کبھی بھی نہ ہوتی ہے. اس میں ہم نے لوگ بھی بازیاب کرائے. اگر آج ہم اپوزیشن کا حصہ ہوتے، صرف مسجدوں کے باہر دھرنے دے رہے ہوتے یا ان کی طرح شور شرابہ کر رہے ہوتے، کون ملتا آپ سے؟ اچھا سر ٹھیک ہے، شارق جمال صاحب آپ بھی کام کر رہے ہیں، میرے پروگرام میں اور بہت سارے آپ کے لوگ آتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں ہم کام کر رہے ہیں. کچھ کام تو مجھے نظر بھی آ رہے ہیں. آج اگر کراچی کا فرد جو ہے وہ آدھا کراچی پانی سے محروم ہے، آپ دعووں وعدوں اور باتوں سے نکل کے کیا آن گراؤنڈ کر سکتے ہیں، یا اپنی پارٹی کو پیغام دے سکتے ہیں، انڈیویجولی آپ کام کر سکتے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں پانی کے لیے ہم اگر ہم سب تمام ایم پیز، میں اپنے حلقے کی بات کر رہا ہوں، اگر میں سب سے پہلے کام ہی پانی کا کر رہا ہوں. میرا مقصد یہی ہے کہ چاہے اللہ جتنا بھی ٹائم مجھے دے، 5 سال دے، 2 سال دے، 3 سال دے، میں کم از کم اپنے علاقے کے ایک ایک گھر پہ پانی دے کے چلے جاؤں. اور اس پہ الحمدللہ کام ہو رہا ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی بولا تھا آن کیمرہ، میں ان کی طرح نہیں بولتا ہوں، میں کہتا ہوں آپ جائیں، آپ نیوٹرل پروگرام کریں، مجھے بھی انفارم نہیں کریں، میں آپ کو صرف ایریا بتاتا ہوں، ادھر جا کے پوچھیں کہ ادھر 35 سال بعد پانی آیا نہیں آیا، 20 سال بعد پانی آیا نہیں آیا. توفیق صاحب آئے تھے، وہ تو کہہ رہے تھے میں کام کر رہا ہوں سارا. توفیق صاحب کا میں کام بتاتا ہوں. ماڈل کالونی کی روڈ لاسٹ ٹائم آپ سے ذکر ہوا تھا، وہ الحمدللہ تعمیر شروع ہو گئی ہے اس کی. ٹھیک ہے، ورلڈ بینک کا بورڈ لگا ہوا ہے کہ ورلڈ بینک کے فنڈ سے بن رہی ہے، وہ بن رہی ہے. اور جب انہوں نے دیکھا اچانک صبح روڈ پہ کام شروع ہوا ہے، انہوں نے ایمرجنسی میں اپنی تختی بنوائی اور خود کاٹ دی. آپ یقین کریں یو سی چیئرمین نے اپنا نام لکھا کے تختی کاٹ دی کہ ماڈل کالونی کا روڈ میں بنا رہا ہوں. لوگ ہنس رہے ہیں ان کے اوپر، اور برابر میں لگا ہوا ہے ورلڈ بینک کا پروجیکٹ، جیسے گرین لائن پہ ہوا تھا. یہی میں بول رہا ہوں، یہ گرین لائن کام پہ بھی کچھ ایسے ہی ہوا تھا. ایسے ہی ہوا. اب گرین لائن میں بھی انہوں نے یہی کرا تھا کہ جا کے وہ بلا لیا، خان صاحب افتتاح کر رہے. تو اللہ معاف کرے، لوگ اب باشعور ہو گئے، ان کو پتہ ہے کہ آن گراؤنڈ کون موجود ہے، لوگوں کی کمپلین کون سن رہا ہے. یہ میں بتاؤں میری جیت کیا ہے میرے علاقے میں، کہ آج جو ہے نا مجھے دیکھ کے، پہلے تو کونسلر بھی رپلائی نہیں کرتا تھا عوام کو، تو بیچارے وہ اب سوشل میڈیا پہ رپلائی دے رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ ایم پی ہو کے ایک ایک جگہ پہ عوام کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. تو یہ چینج میں لانا چاہ رہا تھا. اور صحیح ہے، دیکھیں عوام کا مسئلہ کوئی بھی حل کرے، میں یہ نہیں بولتا ہوں سارا کریڈٹ مجھے ملے، میں کہتا ہوں کہ کم مجھے دیکھا دیکھی کوئی تو بھلے جھوٹے منہ، بھلے ڈرامے کر رہے ہیں، مگر آ تو رہے اب لوگوں کے کام کرنے کے لیے کہ نہیں آپ اس کو نہیں بولو، ہمارا کام ہے، ہم آپ کا گٹر صاف کرائیں گے. تو یہ اللہ کا شکر ہے میرے علاقے میں سلسلہ شروع ہو گیا. یہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ ایم پی اے جو ہوتا ہے اس کا کام نہیں ہے یہ والے جو چھوٹے موٹے کام ہوتے ہیں، یہ ظاہر سی بات ہے، کام جو ہے وہ بلدیات کا ہے اور بلدیاتی نمائندوں کا کام ہے. یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. ہاں فنڈ ضرور ہوتا ہے، فنڈز کی ترسیل ہوتی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اپوزیشن ہوتی ہے، حکومتی پارٹی ہوتی ہے. تھوڑے سے ایک باریک سی لائن ہے جس کو اگر عوام سمجھ جائے تو بہتر ہے. شاہنواز جدون صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. اگر آپ ایک سیاسی پارٹی کے اہم رکن ہیں، آپ
کیا سمجھتے ہیں کہ اگر کراچی میں اس وقت پانی کا شدت سے مسئلہ اختیار کر چکا ہے، یہ پرابلم، پانی کی پائپ لائنیں ٹوٹ جاتی ہیں، سڑکوں پہ پانی ہے، صاف پانی بکھر رہا ہے، لیکن لوگ گھروں میں ٹینکر ڈلوا رہے ہیں، آپ کی نظر میں حل کیا ہے اس کا؟ آپ کس طرح سے انڈیویجولی یا پارٹی کی سطح پہ اس پہ ایکشن لے سکتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی شارق جمال صاحب بات کر رہے تھے، اس کے لیے تو ہم نے پوری پلاننگ کی تھی کہ 2023 اگست پہ ڈیڈ لائن دی تھی K4 کا، کیونکہ ظاہر کراچی تک پانی پہنچانا ہمارا کام تھا. آگے ڈسٹریبیوشن واٹر بورڈ کا کام ہے. واٹر بورڈ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس تو نہیں ہے نا، وہ تو ظاہر صوبائی گورنمنٹ کے انڈر ہے. کیونکہ ان کا تقریباً کوئی 30% پانی ہمارا ضائع ہو رہا ہے. تصاؤ لیکیج ہے، لیکیج کو بہتر اگر ہم کر لے تو میں سمجھتا ہوں کہ 30% پانی ہم دوسرے ایریا تک پہنچا سکتے ہیں. لیکن ظاہر یہاں پر واٹر بورڈ صوبائی گورنمنٹ کے انڈر ہے، بلدیات ان کے انڈر ہے، تو یہ اس پہ لیکیج پہ کام کرنا چاہیے. دوسرا یہ نہیں کہ K4 تقریباً جیسے پیسے بھی ہیں، یہ بھی میرا بھائی فارم 47 کا MPA ہے یا جو بھی ہے نا، 2 نمبر اس پہ آئے، وہ تو کراچی کے عوام نے فیصلہ کر لیا. تو وہ تو بچے کو پتا ہے کہ کراچی نے کس کو مینڈیٹ دیا تھا، تیسرے چوتھے نمبر کے لوگوں کو اٹھا کے MPA MNA بنا دیے. بہرحال وہ تو ہم عدالتوں میں گئے. ابھی انہوں نے کہا کہ 3 MPAs کا، تو میرے بھائی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ 3 ہمارے MPAs کے جو پٹیشن اڑائے گئے وہ اس بیس پہ نہیں اڑائے گئے کہ بھئی وٹنس پہ، وہ ٹیکنیکل بیس پہ کہ آپ نے ایفیڈیوٹ صحیح نہیں لگایا، ایفیڈیوٹ کے اس پہ وہ اڑ گیا. باقی وٹنس سارے پڑے ہوئے ہیں. اگر اتنے NQM والے مخلص سے شیر کے ساتھ اور یہ سمجھتے کہ ہم صحیح جیتے ہیں تو آئے کئی کمیشن بنا کے اور اس میں یہ اپنے فارم 45 لے آئے، ہم بھی لے آئے. جماعت اسلامی ظاہر ہے ایک کلکے میں اگر کوئی MPA یا MNA الیکشن لڑتا ہے تو وہ فارم 45 میرے پاس بھی وہی ہوگا جو RO نے دیا ہوگا، وہ جماعت اسلامی کے پاس بھی ہوگا، وہ TLP کے پاس بھی، اور وہ پیپلز پارٹی کے پاس، اور وہ NQM کے پاس بھی ہوگا. دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا کہ بھئی کون جیتے ہیں، کراچی کے عوام نے کن پہ اعتماد کیا ہے. دوسری بات ہے کہ ابھی آپ نے KPK کا حوالہ دیا ہے. واحد صوبہ ہے کہ اس وقت تقریباً 200 ارب روپے ان کے پاس سرپلس پڑا ہوا ہے. اور الحمدللہ جتنے ان کے میگا پروجیکٹ، صحت کارڈ سب سے بہترین پروجیکٹ ہے ان کا. دوسرے ان کے آپ جا کے خیبر پختونخوا میں تو دیکھیں نا کہ خیبر پختونخوا وہ صوبہ ہے کہ وہاں کے عوام، یہ ایک ان کی تاریخ رہی ہے کہ سیکنڈ اس پہ انہوں نے پیپلز پارٹی نے ایک مرتبہ وہاں ان کی گورنمنٹ بنی، ANP کی بنی، لیکن دوسری ٹرم میں کسی پارٹی کی نہیں بنی. لیکن یہ تحریک انصاف ہے جن کے تیسری مرتبہ گورنمنٹ بنی ہے. ویسی تو نہیں بنی نا. آج اگر خیبر پختونخوا کے لوگ تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہوئے تو ویسے تو نہیں کھڑے نا، ان کی پرفارمنس کی وجہ سے عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. تو الحمدللہ وہاں جو ہم ریفارمز لائے بلدیات کے اندر، ہم وہاں پر ایجوکیشن کے اندر، وہاں ہیلتھ کے اندر، اور صوبہ اس ٹائم پنجاب خسارے میں ہے، ورلڈ بینک نے بھی کہہ دیا. لیکن واحد صوبہ ہے خیبر پختونخوا کہ جب 18 مہینے PDM کی گورنمنٹ تھی تو وہ دیوالیہ کر گئے تھے. 90 ارب روپے خسارہ تھا. 90 ارب روپے جب ہماری گورنمنٹ آئی تو 90 ارب، اور آج وہی صوبہ 200 ارب روپے ہمارے پاس سرپلس پڑا ہوا ہے، اور پروجیکٹ بھی ہمارے بڑے بڑے چل رہے ہیں. یعنی اس میں ہم ڈیم بھی اپنے ذریعے اس سے بنا رہے ہیں. خیبر پختونخوا صوبہ اپنے وسائل سے ڈیم بنا رہے ہیں. بہت شکریہ شاہنواز جدون صاحب، آپ کا میسج ہم تک پہنچ گیا. بہت شکریہ شارق جمال صاحب، آپ میرے ساتھ موجود تھے. جہاں تک KP کی بات ہے، KP کے حوالے سے ہم نہیں کہہ رہے، خود KP کی قیادت اس وقت جو بھی علیمہ خان سے لے کے اور لوگ ہیں وہ اس بات پہ شکایت کر رہے ہیں کہ حد سے زیادہ کرپشن ہے. اور خود ان کے اپنے لوگ وہاں پہ جو KP کے سربراہ ہیں سارے، وہ بھی کہتے ہیں کہ جناب کرپشن کا بازار گرم ہے وہاں پہ. فیکٹس اینڈ فگر سب کے پاس ضرور ہوتے ہیں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ KP میں اس وقت آپ ایجوکیشن کی صورتحال تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بڑے اچھے اسکول، سندھ کے علاوہ ایجوکیشن کی صورتحال جو دوسرے صوبوں میں بہتر نظر آتی ہے. جہاں تک پنجاب کی بات ہے، جہاں ہم سیاسی طور پہ اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن پنجاب میں اگر کوئی پنجاب کا سربراہ بنا، خاص بزدار صاحب کے علاوہ، تو انہوں نے پنجاب کو سرو کیا تو جو نظر آ رہا تھا، اور پھر سے ہمیں نظر آتا ہے شروع ہو رہا ہے. جہاں پہ جو اچھا کام کرتا ہے اس کو تاریخ میں یاد ضرور رکھا جاتا ہے، چاہے وہ گرین لائن بس کا منصوبہ کراچی میں کیوں نہ ہو، اچھے طور پہ چلا اور ابھی تک چل رہا ہے اور بہتری کی طرف جا رہا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ایک دوسرے پہ الزام تراشیوں کے اپنی جگہ موجود ہوتی ہیں،
ملکی سیاست چلتی رہتی ہے، لیکن ملکی سیاست میں اگر وہ عام لوگ یا جہاں پہ آپ سب سے زیادہ ڈپینڈ کرتے ہیں کراچی پہ، اور کراچی وہ شہر ہے جہاں پہ جس پہ پورے پاکستان کا لوگ آ کے وہاں پہ رہتے ہیں، نہ صرف رہتے ہیں بلکہ ان کی نسلیں تک آباد ہو رہی ہیں، اس صورتحال میں ذرا سا حکمرانوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر یہ چیزیں حل نہیں ہوئیں تو آپ پھر کس طرف پاکستان کو لے کے جا رہے ہیں۔ یہ وہ کیا آپ کا وہی میگا سٹی ہے جس کو آپ میگا سٹی کہہ کے پوری دنیا کے سامنے انٹروڈیوس کرتے ہیں، اگر کوئی باہر سے آ جائے تو وہ یہ کہے گا کہ یہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے یہاں پہ، جبکہ اتنے سارے اسٹیک ہولڈرز یہاں پہ موجود ہیں۔ میری سمجھ سے باہر ہے۔ بلدیات کا سسٹم کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے کہ جس کو ٹھیک نہ کیا جا سکے۔ یہ 12 لاکھ کے فنڈ کو کس طرح سے ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے، یہ کوئی اتنی بڑی سائنس نہیں ہے کہ چھوٹے سے حلقے میں 12 لاکھ کو کیسے ڈسٹریبیوٹ کریں گے، کام کیسے کریں گے، کیوں نہیں ہوتا۔ جب تک آپ کے کرپشن ختم نہیں ہوگی، چیزیں بہتر نہیں ہوں گی، اور اگر آپ مخلص نہیں ہیں تو اگلی دفعہ آپ یہ سیاستدانوں کو، خاص طور پہ کراچی کے سیاستدانوں کو ووٹ نہیں ملنے والا۔ میرے ملک پہ وہ حکمران آئے جو واقعی میرے ملک کے مستقبل کی حفاظت کریں۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، مجھے اجازت دیجیے گا، خدا حافظ۔